السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بہرعشق ناول کی قسط نمبر 24 کا پارٹ اے۔ لوگ اس وحشت زدہ انسان کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کی سیاہ آنکھوں میں جو طوفان چھپا تھا وہ کسی کو بھی اس کی راہ میں حائل ہونے سے روک رہا تھا۔ اس کی گود میں موجود نازک وجود مکمل طور پر سفید چادر میں چھپا تھا کہ اس کے ایک بال پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ البتہ اس چادر کی سفیدی کہیں کہیں سے سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ منان کا رخ سیدھا ایمرجنسی وارڈ کی جانب تھا۔ آپ ایسے کیسے چلے آ رہے ہیں؟ نرس نے اس پاگل شخص کو روکنا چاہا، پر وہ سن کہاں رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے قدموں کے مقابلے میں نرس کو باقاعدہ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ میں کہتی ہوں رک جائیں، یہاں بہت سے مریض سیریس حالت میں موجود ہیں، آپ کو یہاں آنے کی کس نے اجازت دی؟ لیو نے بغیر جواب دیے خالی کمرے میں داخل ہوتے جیا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس نے غراتے پیچھے آتی مزید 2 نرسز کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار تھا جو کسی کی بھی بولتی بند کر سکتا تھا۔ چیختی ہوئی نرس کی زبان گنگ ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شور سنتے ایک لیڈی ڈاکٹر وہاں چلی آئی۔ علاج کرو اس کا فوراً۔ لیو نے آگے بڑھتے دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ڈاکٹر نے فون نکالا۔ باہر موجود چوکیدار اپنے ہوش میں نہیں تھا، اس لیے اسے فون کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور پولیس تو کبھی وقت پر پہنچے گی نہیں۔ جب تک پہنچے گی تب تک۔ لیو نے نرس کے سر پر رکھ دی۔ وہ پتھر کی مانند وہیں جم گئی۔ ڈاکٹر سیو می، نرس کھگیائی۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک نظر بیڈ پر ڈالی، آگے بڑھتے ہوئے جیا پر سے چادر اتار گئی۔ یہ پولیس کیس ہے۔ وہ اس کی زخمی کلائی دیکھتے پیچھے ہو گئی۔ جب تک پولیس نہیں آتی میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ ڈاکٹر بولتے ہوئے پیچھے مڑی ہی تھی کہ اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ اب اس کی گردن پر رکھے ہوئے تھا۔ تمہیں لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ ٹریلر دکھاؤں؟ وہ اس کے پیروں میں فائر کر گیا۔ ڈاکٹر کی دل دہلا دینے والی چیخ وہاں گونجی۔ میں کرتی ہوں۔ وہ فوراً راضی ہوئی۔ اب وہ دونوں جیا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ لیو دیوار کا سہارا لیے کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پر خون کے دھبے اسے مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ آپ پلیز باہر جائیں، ہمیں پیشنٹ کا مکمل معائنہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے اسٹیٹ کو گھورا، جبکہ نرس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ جو کرنا ہے میرے سامنے کرو، فالتو میں وقت ضائع مت کرو۔ میری بات کان کھول کر سنو۔ میرا صبر اس لڑکی کی آتی جاتی سانسوں کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر یہ سانس رکی تو میرا صبر ٹوٹ جائے گا، پھر تم سمیت اس پوری دنیا کو تباہ و برباد نہ کر دیا تو میں بھی لیو نہیں۔ اس کا نام سنتے نرس کانپی۔ یہ تو وہی گینگسٹر ہے جس کے بارے میں ہم نے صبح اخبار میں پڑھا تھا، بے رحم، ظالم اور سفاک۔ نرس ڈاکٹر کے کان میں منمنائی۔ اس کے بعد وہ دونوں خاموشی سے اپنا کام کرنے لگیں۔ یہ اب خطرے سے باہر ہے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد اسے خبر دی گئی، مگر وہ بے تاثر نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھتا رہا۔ ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جسم پر جگہ جگہ سرخ نشان موجود ہیں۔ لیو نے بس ایک نگاہ اس کے سوجے ہوئے گال پر ڈالی۔ شرم نہیں آتی یوں جوان اور معصوم بچیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ ڈاکٹر سے رہا نہ گیا تو وہ پھٹ پڑی۔ لیو نے پستول کی نوک اپنی کنپٹی پر رگڑی۔ اسے ہوش کب تک آئے گا؟ اس کے سوال پر انہوں نے گہری سانس بھری۔ صبح تک آ جائے گا۔ جو دوائیں چاہیے وہ لکھ کر دو۔ اس کے حکم پر وہ دانت پیس کر رہ گئیں۔ اسے ٹھیک کر کے پھر سے یہی سب کرو گے؟ ان کے سوال پر لیو نے آنکھیں گھمائیں۔ تو کیا اس جوان اور معصوم لڑکی کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے پڑ جاؤں؟ یہی چاہتی ہیں آپ؟ اس نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے سوال کیا۔
ڈاکٹر اس کی بے باک بات پر غصے سے سرخ ہوئیں۔ وہ اچھی خاصی سینئر ڈاکٹر تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ لیا نے لپک کر نرس کو دھکا دیتے جیا سے دور ہٹایا۔ کپڑے بدل رہی تھی۔ نرس نے جلدی سے بتایا، کہیں وہ ایک آدھی گولی اس کے وجود میں اتار دیتا تو؟ لیو نے خونخوار نگاہوں سے ہاسپٹل گاؤن کو دیکھا جو وہ اسے پہنانا چاہتی تھی۔ باہر نکلو دونوں۔ اس کے حکم پر وہ دونوں فوراً 9-2-11 ہوئیں۔ کوریڈور میں اس کے گارڈز دونوں اطراف میں پھیلے تھے، تو یہ وجہ تھی کہ کوئی اس دوران ذرا مداخلت بھی نہیں کر پایا تھا۔ ماضی: میں یہ معاملہ خود سنبھالوں گا اعظم، تم میرے بیٹے کو ہاتھ مت لگانا۔ حیدر شاہ فون کان سے لگائے دھاڑ رہے تھے۔ زبیر شاہ ان کے پیچھے کھڑا تمسخرانہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے حیدر، یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ منان کے سینے میں اپنی پستول کی ساری گولیاں اتار دیتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حیدر شاہ کبھی مر کر بھی اس الزام پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ اعظم خان نے غصے سے کال کاٹ دی۔ حیدر، ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ صبا ہلکان ہوتے ان کے پیچھے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ واپس آ کر سب بتاؤں گا، فی الحال مجھے جانا ہوگا۔ وہ بے حد جلدی میں تھے۔ میرا دل ہول رہا ہے۔ منان کہاں ہے؟ اسے ہی لینے جا رہا ہوں، تم یہیں رکو بچوں کے پاس۔ انہوں نے ایک نظر حنان اور الیان پر ڈالی جو اتنی صبح شور سے اٹھ چکے تھے اور پریشان سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ صبا نے جلدی سے دوپٹہ سر پر اوڑھا۔ ضد مت کرو صبا، پہلے میں جا کر معاملہ دیکھتا ہوں، فکر مت کرو، منان کو صحیح سلامت لے کر آؤں گا۔ حیدر شاہ نے اسے سینے سے لگائے تسلی دی۔ آپ کو پتہ ہے نا میری پہلی اولاد مجھے کتنی عزیز ہے، آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں میں نہیں رکوں گی۔ حیدر شاہ نے ہار مانتے انہیں آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ زبیر، بچوں کا خیال رکھنا۔ ان کے چہرے کی پریشانی زبیر شاہ کو مزہ دے گئی۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ تم جاؤ، پتہ نہیں اعظم کو ہو کیا گیا ہے۔ ماما، پری صبا کو جاتے دیکھ بلبلا کر رونے لگی۔ اسے تو ان کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے کی عادت تھی۔ الیان نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ماما بابا آپ جائیں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ الیان اسے اپنے کندھے سے لگائے بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر شاہ تیز رفتار میں گاڑی چلا رہے تھے۔ صبا ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی پریشان تھی۔ حیدر نے ابھی تک انہیں پوری بات نہیں بتائی تھی۔ اب یہ کیا مصیبت ہے؟ سڑک کے بیچوں بیچ پڑی کانٹے دار جھاڑیوں کو دیکھتے انہیں گاڑی روکنی پڑی۔ آس پاس گھنا جنگل تھا۔ ان کے گھر سے لال محل تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ حیدر شاہ نے شارٹ کٹ لیتے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے تیزی سے ان جھاڑیوں کو ہٹانے لگے جب اچانک دونوں طرف سے وہ گولیوں کی زد میں آئے۔ گاڑی میں بیٹھی صبا کی چیخیں گونج اٹھیں۔ وہ گاڑی سے اترتے بھاگتے ہوئے ان کی جانب بڑھی۔ حیدر شاہ کا لہولہان وجود دیکھتے وہ اپنے بارے میں بھول چکی تھی۔ صبا کے سینے کے بیچوں بیچ ایک گولی پیوست ہوئی۔ وہ حیدر تک پہنچنے سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ حیدر شاہ میں ہلنے کی بھی سکت نہ تھی۔ انہیں کتنی گولیاں لگی تھیں نہ ہی اس کا اندازہ تھا۔ وہ بس زخمی نگاہوں سے صبا کو دیکھ رہے تھے۔ کس کے کہنے پر؟ ایک آدمی کو اپنی پیشانی پر پستول رکھے دیکھ وہ ڈرے نہیں تھے، صرف ایک سوال کیا تھا، لیکن اس نے بنا جواب دیے ہی ٹریگر دبا دیا۔ جلدی کرو، انہیں گاڑی میں ڈالو۔ وہ اب اپنے ساتھیوں پر چیخ رہا تھا۔ انہوں نے حیدر شاہ کی گاڑی کھائی سے نیچے پھینک دی۔ اوپر کھڑے انہوں نے گاڑی کو شعلوں کی نظر ہوتے دیکھا۔ کام ہو گیا ہے، پولیس میں تب ہی لے کر آؤں گا جب سب جل کر راکھ ہو چکا ہوگا۔
اپنے چہرے سے ماسک اتارتے وہاب لغاری نے زبیر شاہ کو خبر کر دی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔